پتہ ہے وائفی، تم بہت حسین اور خود کو ڈانپ کے رکھنا بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت ڈانپ کے رکھنا بالکل بھی اچھی بات نہیں۔ اور ایک اور بات، میں ناراض تھا تو تم نے مجھے منایا بھی نہیں۔ میرا غصہ تو اسی پل ختم ہو گیا تھا جس لمحے تم ضد کر کے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اب کی بار اس کا دوپٹہ بھی علیحدہ کیا اور اس کی گردن پہ جھکا وہاں پہ لب رکھے تھے۔ ایک ہفتے سے اس کو اگنور کر رہا تھا، بکل اس کے کچھ تو حق بنتا تھا نا اس کا۔ آپ ایسا کا کچھ نہیں کر سکتے۔ روشنالی اس کے کندھے پہ لب رکھے تو اس کی مری مری سی اور گھبرائی سی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے سوچا بیوی میں سے شرم کا پیمانہ ختم ہو گیا، اب شرم کے کچھ رنگوں سے روشنا کروایا جائے۔ اوپر اٹھ کر اس کے گال پہ لب رکھے تھے، اس کی رنگت مکمل گلابی ہو چکی تھی۔ شکر ہے اب کچھ رنگ آیا ہے میری قربت کا۔ روشنال اس کے چہرے پہ لالی دیکھتا بے باکی سے بولا تھا، کہیں کہ اٹھیے، میرے اوپر سے سانس بند ہو رہی ہے میری۔ اس کے سینے پہ مکے برساتے غصے سے بولے تھے، نہیں آج ہی تو میرے قابو میں آئی ہو، اور ابھی کہاں سانس بند کی ہے؟ ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ ڈیئر وائفی، وہ اس کے بالوں کو سماتا مکمل گیرے میں لیے اس کے کٹاؤ دار لبوں کو دیکھتے بے باکی کی حد کو چھوتے بولا تھا۔ اس نے اس کے گال پہ زوردار چٹکی کاٹی تھی۔ بہت ظالم ہوتی جا رہی ہو تم۔ اس نے اپنے گال کو ہاتھوں سے مسلا اور پیچھے ہٹا اور جلدی سے اس کی کیا سے نکلی تھی، اپنا دوپٹہ اٹھا کے اس کے ہاتھوں کو قابو کیا اور اس کے ہاتھ باندھے تھے۔ روشنال خاموشی سے اسے اپنے ہاتھ بندھواتا رہا اور اشنال تو ایسے ہی خوش ہو رہی تھی جیسے ساری طاقت اس میں ہی ہو، اور روشنال اس کی خوشی دیکھ کر مسکرایا تھا، یہ سب اس لیے تھا، اب میں میک اپ کروں گی اور آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے۔ وہ خوشی سے اترتی بولی اور نرمی سے اس کے گال پہ لب رکھے جہاں چٹکی کے نشان بھی تھے، جبکہ روشنال اس کے لبوں کو نرمی کو محسوس کرنے لگا۔ اس کی معصومیت کو سوچ کر اس کے لبوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ خوشی سے چلتی دوسرے کپڑے لے کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو وہ اس کی لائی ہوئی سیاہ میکسی میں تھی۔ روشنال جو بندے ہاتھوں سمیت لیٹا اپنی بے بسی ظاہر کر رہا تھا، ہلکے سے کھنگارا اور اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اب منہ بھی باندھوں کیا؟ وہ مڑ کر ہفتگی سے مورتی بولے، دوپٹہ اتار کے سکون سے بلش نکال کے آئینے کے سامنے ایسے کڑی ہو کہ جیسے اس کے منہ، ہاتھ، پیر، آنکھیں سب کچھ بندے ہوں۔ روشنال اس کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا، جو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر چہرے کے زاویے بگاڑتی منہ پر بلاشن لگا کے اپنے چہرے کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ گال پنک اور گلابی کلر کے شیڈ سے وہ کسی اور ہی دنیا والی باسی معلوم ہو رہی تھی۔ پھیلے مسکارے سے چہرہ بگڑا بگڑا لگ رہا تھا، قسم سے زوجم صحیح ایلین کا دوسرا ایٹم ہو۔ وہ بری طرح پریشان ہوئی جب وہ اپنے پیچھے ہنسنے کی آواز اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تو وہ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں لگا ہوا تھا۔ ہائے ہنس لے، بنگڑی ڈالے آپ تو مجھے بوجو بنے دے کر خوش ہو رہے ہوں گے نا؟ وہ غصے کی ملے جلے تاثار سے بولی تھی، جب شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرو گے تو پھر اس طرح تو ہوگا۔ اس طرح کے کاموں میں وہ آپ کی بار مزے سے مگر سنجیدہ لہجے میں بولا تھا، اور جو میرا شوہر کر ہے وہ میرے ساتھ اس طرح ہنستے ہیں، شوہر تو ہیلپ کرتے ہیں۔ بیوی کے وہ منہ بسوتی اس کو دیکھتی منہ بسوڑ کر بولی تو روشنال نے پھر سے چہرے کو سنجیدہ کیا تھا، اسے سے کوئی بات نہیں حصہ تو کمرے سے ہی نکل جاتی۔ تم نے خود مجھے باندھ کے بالکل بے بس کر دیا ہے وافی، میں کیسے ہیلپ کر پاؤں گا؟ وہ سنجیدگی سے بولتا، ہنسکی سے بیٹھ سے اترا اور ڈیلی گرا سے ہاتھ نکال لیے تھے، آپ ہیں ہی اسی قابل۔ وہ ہفکی سے کہتی آئینے کو دیکھتی پھر سے اپنے بگڑے چہرے کو دیکھا ماتم کرنا ہوئی تھی۔ جاؤ منہ دھو کے اور میں خود ٹرائی کرتا ہوں۔ وہ جو پریشانی سے اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اپنے پیچھے اس کی باری گمبھیر آواز سنی تھی تو صحیح معنیوں میں گھبرا گئی تھی۔ آپ کو تو میں باندھ کے آئی تھی، یہ کس نے کھولا؟ اس کے ہاتھوں کو کھلا دیکھا گڑبڑا گئی تھی۔ دیکھو بولنے کی بیماری تو نہیں ہے، خود ہی کھول کے آئی ہوں، خود ہی کہی ہو کس نے کھولا ہے؟ روشنال بہت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ ابھی تو اس نے تیر پھینکنا تھا، اپنا حساب تو نکالنا تھا، میں نے کب کھولا؟ میں تو یہاں بیٹھی ہوئی تھی، دیکھو خود میرے ہاتھوں کو کھول کر اب مکر کیوں رہی ہو زوجم؟ کوئی بیماری ہو تو نہیں ہوگی؟ روشنال کا لہجہ قابل اطمینان تھا، آپ ماحول کر رہے ہیں نا؟ اشنال ایک دم سے اسٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ حیرت سے پوچھا تھا، تو بلا میں کیوں ماحول کروں گا؟ میری عمر ہی ہے کوئی ماحول کرنے والی؟ تم جب میرے پاس آئی تو تمہارے پاؤں سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ روشنال چہرے پہ حد درجہ سنجیدگی لیے لہجے میں بولا تھا، ہائے اللہ، لگتا ہے ان کے پاس کوئی چڑیل میرا روپ لے کر آئی تھی۔ گھنگرو پہن کے تائی امی ٹھیک کہتی کہ مغرب کے وقت مجھے اکیلے اندھیرے میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا، پر مجھ میں آتا تو کوئی جن آتا، لیکن چڑیل تو ان کے پاس آئی ہے، یہ بھی تو پرفیوم لگا کے نکل پڑتے ہیں نا، لگتا ہے کوئی میری شکل لے کے آئی تھی۔
وہ بڑبڑا تھی، اس کے لب ہل رہے تھے، آواز اتنی اونچی تھی کہ روشنال کو صاف سی سنائی دے رہی تھی، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہوا؟ کن سوچوں میں گم ہوگی؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی، ہواؤں کے ہولناک سنسناتی ہوئی آوازوں سے۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا تو اسے واقعی یہ واقعہ سچ لگنے لگا، وہ بری طرح ڈر چکی تھی۔ روشنال نے ہنس کر اسے دیکھا جو اب ڈر کے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ روشنال کو مذاق مہنگا پڑ گیا تھا، وہ جتنا بھی بہادر بن لیتی مگر اندر سے ویسے ہی ڈرپوک تھی، ویسے ہی معصوم جو ہر چیز کو سچ مان لیتی تھی۔ وہ حالی حالی نظروں سے دیکھا تھا، اسے اپنی غلطی کا احساس بری طرح ہوا تو اس نے صرف مذاق کی تھی، لیکن وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اشنال، اس نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پکارا۔ وہ چیخ کے اس کے گلے لگی تو اس کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھی، وہ شدت سے اس کے ساتھ چمٹی اس کے دل کو درکا چکی تھی۔ روشنال اس کے لرزتے وجود کو دیکھتا رہا، اس نے ڈر سے کس کے پکڑ لیا تھا، اس کی کنڈیشن کو سمجھتا، بازو میں اٹھائے بیڈ پہ لے آیا اور اسے بٹھایا تھا۔ سوری یار، میں نے مذاق کیا تھا صرف۔ وہ اس کی کمر کو تھپکتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا، وضاحت دیتا، پرسکون کر رہا تھا، میں خود ہی اپنے آپ کو کھولا تھا، وہ تو صرف ڈرایا تھا تمہیں۔ روشنال سچ بتایا تھا، بہت برے ہیں آپ، اگر آج مجھے کچھ ہو جاتا تو۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی، اس کے ہلکے سے مذاق نے اسے مکمل طور پر لرزا کر رکھ دیا تھا۔ اب بھی ڈر ہی تھی۔ چلو شاباش، جاؤ منہ دھو کر آؤ، میں تیار کروں گا۔ اس کو خود سے علیحدہ کرتے اس کے آنسو صاف کرتے بولا، نہیں آپ میرے ساتھ چلیے، میں اکیلی نہیں جا رہی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب اگر میں نے باہر آ کر کہا کہ آپ میرے پاس آئے تھے تو آپ نے تو یہ کہنا ہے میں کب آیا تھا۔ اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جانا، لیکن میرا اندر ہل جانا ہے۔ آپ نے پھر میرا ترا نکال دینا ہے۔ اب میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ آپ کے ہاتھ بھی گندے ہو گئے ہیں۔ وہ اسے تھامتا بیسن تک ساتھ لایا تھا، اس کا چہرہ دھلوایا اور ٹاول سے منہ باہر لایا تھا، اسے اسٹول پر بٹھایا تھا۔ اس کو میک اپ کرنے کا اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ بچہ بنا ہوا تھا۔ ڈریسنگ کے مطابق اس کا ہلکے سے میک اپ کے اوپر مسکارا لگا کے پھونک ماری تو اشنال مسکرائی تھی۔ شادی سے پہلے مرد سمجھتا کہ وہ بہت تورمہان ہے، لیکن شادی کے بعد بندے کی تورمہانی ساری منٹوں میں ضائع ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے چونچلے بیویوں کا نام اٹھائے تو وہ غبارے جتنا منہ پھلا جاتی ہیں۔ مرد کو ایسا لگتا ہے جیسے اسے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ اب اس کے سر پہ شال کر رہا تھا اور ساتھ میں اپنا دکھرا بھی رو رہا تھا۔ اشنال بہت پیاری لگ رہی تھی، آپ بہت اچھے ہیں، اور خود کو شیشے میں دیکھتی دل ہی دل میں خوش ہوتی کہہ گئی تھی، شکر ہے آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد مجھے یہ سننے کو تو ملا کہ میں اچھا نہیں، بہت اچھا ہوں۔ شکریہ زوجم، یہ آپ کی اعلیٰ ضروری ہے کہ آپ نے مجھے اچھا سمجھا۔ اب میں تیار ہو لوں تو پھر چلتے ہیں۔ وہ یہ کہتا سوٹ نکالتا چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو وہ آئینے میں کھڑے پرفیکٹ جوڑی لگ رہی تھی۔ اشنال نے آگے بڑھ کے اسے خود گھڑی پہنائی اور اوپر ہوگا قدر سے اس کی کشادہ پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا اس کا ہم سفر تھا، اسے اپنا یہ خلوص اور پرواہ کرنے والا شوہر بہت پسند تھا، جو اس کے علاوہ کسی کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ وہ جب بدگماں ہوتا تو پھر بھی آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر آتی تھی۔ بے شک اس کے سنگ حسین تھی۔ حسنان چلنے والوں کی طرف سے آج جلدی گیا۔ وہ بائک سے اتر سب سے پہلے ایک میڈیکل سٹور پہ گیا تھا جو کہ بہت بڑا تھا۔ اسے لگا کہ وہ شیمپو اسے آرام سے مل جائے گا۔ پیور سرسوں کا تیل بھی لینا تھا اپنے بوڑھے بالوں والی بلی کے بالوں کے لیے، تو اسے بہت ٹینشن تھی۔ وہ بیوٹی کنسلٹ کی چکر لگا چکا تھا۔ اس نے کچھ چیزیں لکھ کر دی تھی، 3 منتھ کا کورس تھا جو کہ اس نے اپنی نگرانی میں مکمل کروانا تھا۔ اس نے ساتھ میں کچھ کاسمیٹکس کی چیزیں بھی خریدی تھی۔ وہ پیچھے کنفیوز تھا کھڑا تھا۔ سر ناؤ یو ہیلپ می پلیز۔ سیلز مین گرل اس کے نظروں کو دیکھتے جلدی سے پروفیشنل انداز میں آگے بڑھی تھی۔ کچھ چیزیں چاہیے میم، چھوٹی سی پیج لسٹ اس نے سیلز گرل کو تھمائی تھی۔ تقریباً 10 منٹ میں چیزیں لیتا وہ گھر کے لیے نکلا تھا۔ وہ گھر آیا تو وہ پورے حش و حصوص سے نماز پڑھی تھی اور وہ اسے دیکھتے اس کے انتظار میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں آپ کے لیے۔ حسنان جلدی سے اٹھا، اسے سہارا دیا تھا۔ اسے اٹھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا، یہ کیا ہے؟ وہ جو نماز پڑھ کے اٹھی تو حیرت سے اسے دیکھنے لگی جس کے ہاتھ میں کاسمیٹکس کی چیزیں تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ اس کے لیے فل گاؤن ٹائپ فراک اور حجاب لے کے آیا تھا، اور آج پھر کیا لے کے آیا تھا؟ وہ حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ ادھر تو بیٹھیے نا یار، زیادہ سوال جواب مت کیا کر۔ اسے ہاتھ سے تھامتا ہولے سے ڈریسنگ کے سامنے بٹھا گیا تھا جو اسی ہی کے لائے ہوئے گھٹنوں تک آتے فراک اور سر پہ چادر کی خود کو مکمل ڈانپے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اس کے سر سے شال اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پر کی اور
بیگ سے ایک بوتل نکال کے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی اور پھر خود اس کے بالوں کو کینچے سے آزاد کیا اور پھر اس کے ہاتھ سے بوتل لے کر اس کے سر پہ سرسوں کے تیل کو ہتھیلی پر ڈالتا آئلنگ کرنے لگا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اس کے سر پہ مالش کرتا رہا۔ منال نے ایک نظر گھما کر دیکھا جو گہری سنجیدگی اور غور و فکر سے ایک ایک بال پہ تیل لگا رہا تھا جیسے وہ الجبرے کے سوال تھا۔ منال کو اس سے عقیدت ہوئی تھی وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، حالانکہ وہ ان دنوں بیمار ہی تھی۔ اس کے ہاتھ کے پر سکون لمس سے اس کی آنکھیں خود بہت بند ہو رہی تھی۔ ہائے اللہ، یہ آئل تو زیادہ لگ گیا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی جب حسنان کی فکر مند سی آواز سنائی دی۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر شیشے میں دیکھا تو سر میں کافی زیادہ تیل لگا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر دیکھتی رہی جب وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور سر پہ مساج کرنے لگا۔ وہ نیند میں اب جھولی تو اس کی نیند میں ایک جھٹکا لگا تو پھر اسے آنکھیں کھلی۔ اب کے بعد اس کو اپنے پاس کھڑا دے کر سر اس کے سینے پر رکھا، اس کے گرد بازو باندھے اور سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ حسنان چند لمحے اسے دیکھتا رہا جو اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس کے آئل سے بڑے ہاتھ اس کے شرٹ خراب کر چکے تھے لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ساتھ لگی سوتی رہی۔ منال اٹھ جائیے یار، یہ سر دھونا ہے آپ کو، اس نے ہدایت دی تھی۔ اس نے بمشکل اٹھا کے اس کا سر دھلوایا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ہوا کا ہو کا عالم تھا۔ سیاہ ہوڈی پہنے وہ شخص اس کمرے کے پچھلے حصے کی جانب آیا تھا۔ جیب سے ایک چھوٹا سا فون نکال کر اس نے ایک چپ لگائی اور بڑی رازداری سے بٹا ایک لیٹر نکالتا آگے بھیج چکا تھا اور دروازہ کھول کر وہ اس تہھانے نما کمرے میں آیا تھا۔ کیا حال ہے صاحب؟ وہ اس شخص کے قریب پہنچا تھا اور اس کے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر جھکا تھا۔ جو شخص مکمل ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مکمل سامنے کھڑے فریق پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہائے صاحب، ہم تو بھول گئے کہ آپ بول نہیں سکتے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم بلا لیتا ہے۔ یہ کہتے ہی حسنان نے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا تھا۔ اس نے عرفان دورانی کو 3 ماہ سے اس کال کوٹری میں رکھا ہوا تھا جس کا علم کسی کو بھی نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، اس کے پیسے تمہیں بہت زیادہ ملیں گے۔ میں اپنی آدھی جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، پر مجھے کھول دو، میں چلا جاؤں گا۔ کہتے ہو تمہارے پیروں میں گر کے معافی مانگ لوں گا۔ عرفان بہت بگڑے ہولی میں تھا، وہ ساری شان و شوکت بہت دور کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اور میں نے ان پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پیسوں میں اتنی پاور ہے کہ وہ تمہیں بچا لیں گے جتنی تم نے لوگوں، معصوم بچیوں اور عورتوں کی عزتیں خراب کی ہیں؟ تمہیں لگتا ہے تم بچاؤ گے؟ نہیں، تم بچنے کے لائق ہرگز نہیں ہو۔ تمہیں آج انجام تک پہنچانے آیا ہوں۔ مسٹر عرفان دورانی، پتہ ہے تمہاری بیٹی میری تعاقب میں ہے۔ وہ اس کے گردن کو ہاتھوں میں لے صفاقت سے بھرپور لہجے میں بولا تھا، مم میری بیٹی کو کچھ نہیں کہنا ہے، اس کے ساتھ کچھ مت کرنا، نام مجھے مار ڈالو، پر میری بیٹی بہت معصوم ہے۔ عرفان دورانی جیسے گر گرایا تھا۔ بیٹی نہیں دورانی، بیٹیاں معصوم ہوتے ہیں۔ تمہیں اس وقت نہیں پتہ لگا جب دوسروں کی بیٹی کو روندا تھا، اس وقت بے بسی کا نشان تمہارے چہرے پہ نہیں تھا۔ لیکن مقامات عمل بھی کوئی چیز ہے، یہ چہرے سے غرور چھین لیتی ہے۔ مقامات عمل کا چکر انسان کو بے بس کر دیتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وقت کا چکر الٹا ہو جاتا ہے، وقت ہیر پھیر کرتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں وقت سے ڈرو۔ جس وقت اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کی عظمت کو چھینا، اس وقت میں بہت بے بس تھا، دل کیا تھا کہ تم میں جلتے کوئلوں پر گھسیٹوں، تمہارے چہرے کو مسا کر دو، لیکن اس وقت میرا نہیں تھا، اس وقت میری آزمائش کا وقت تھا۔ یہ کہتے ہوئے حسنان بہت کے ہاتھ سے لیٹر عرفان دورانی کی گود میں گرا تھا۔ مجھے مار دو، میری بیٹی کو کچھ نہیں کرنا، مجھے الٹا لٹکا دو، میرا منہ کالا کر دو، لیکن میری عنایت کو کچھ نہیں کرنا۔ وہ جیتے جی مر جائے گی۔ سوچا تھا کہ اس کے ذریعے تم تک پہنچوں، اس کو درد سے گزاروں، تب تمہیں علم ہوگا کہ بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ لیکن پھر اپنی سوچ بھی گھٹیا لگی، کیونکہ بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے دشمن کی ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت آپ گینے سے بے نازک ہوتی ہے۔ بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں۔ ویسے میری زندگی کا اصول ہے عرفان دورانی، نفرت دشمن سے کرو، لیکن دشمنی کی کمزوری سے ہرگز نہیں۔ وہ اس کے قریب سے ہٹتا ہوا بولا تھا، تم اپنا فون نکالو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنی بیٹی اور معصوم لوگوں سے۔ اس کے کہنے پہ حسنان نے حیرت سے دیکھا، فون جیب سے نکالا تھا۔ نایا میرے بچے، مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، میں قاتل، زانی، شرابی، عزتوں کا لٹیرا، دولت غبن کرنے والا، لوگوں کے حق مارنے والا، اربوں خربوں کی جائیداد کا مالک تھا، لیکن میری یہ دولت میری زندگی بچانے کے کام نہیں آئی۔ اب پتہ چلا پیسے سے زیادہ اللہ کے انصاف میں طاقت ہوتی ہے۔ میں انسان بے بس نہیں تھا، میں باپ بے بس بن گیا ہوں۔ بس یہ سمجھ لو تمہارا باپ اپنا قاتل خود تھا۔ حسنان نے وہ چیز ریکارڈ کر لی۔ اسے ابھی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ دشمن تو اپنا جرم مرتے دم تک تسلیم نہیں کرتا، لیکن اس نے کیسے کیا؟ پھر اس ویڈیو میں اس کا ہر اعتراف جرم تھا جو اس نے کیس میں شامل کرنا تھا۔ ویڈیو تقریباً 60 منٹ کی تھی۔ حسنان کا دھیان ویڈیو پہ تھا۔ جب
اسے بو آئی تھی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عرفان درانی آگ کی لپیٹ میں تھا۔ وہ ساکت ہی تو رہ گیا، تو اس کا ارادہ یہ ویڈیو کورٹ میں دکھانے کا تھا کہ وہ عرفان درانی کو گھسیٹے گا، مگر اس نے تو خود کو خود ہی موت میں دھکیل لیا تھا۔ وہ فون لیتا باہر نکلا تھا تاکہ فائر بریگیڈیئر کو کال کر سکے، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر عرفان درانی کو آگ اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، جبکہ باہر حسنال بہت کو سوچے اپنی لپیٹ میں۔ ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے۔ عرفان درانی کا اختتام ہوا تھا بہت بھیانک، اور اب تو پیدائش والے دن ہی دی اینڈ لکھ دیتا ہے۔ بس یہ ہم ہی ہیں جو خود کو خدا سمجھ لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا اختتام بھی ہونا ہے۔ کبھی کبھی تو ہم اپنا اختتام خود لکھ لیتے ہیں۔ حسنال فی الحال کیس میں الجھا ہوا، تو آج بھی سارا دن مصروف رہا تھا، لیکن اس نے منال سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی بہتی اماں کے پاس لے کے چلے گا، کہ وہ جب گھر آئے گا تو اسے بہتی اماں سے ملوانے لے جائے گا۔ آج تیسرا دن بھی اسے ادھر ہو گیا تھا۔ وہ جب گھر پہنچا تو وہ تیار ہوئی بیٹھی تھی، ایک تمہینہ بیگم کے کندھے پاس آ کے منہ بسوڑ کر ان سے لاڈ اٹھوا رہی تھی، تو دوسری طرف آغا جان اور صغیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ اس نے لاؤنج میں پہنچ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام برہودار، ہر دوسرے دن غائب پائے جاتے ہو، ہمیں فون کر کے بچی کو کب سے انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے۔ بابا کام تھا، بزی تھا، کل بھائی بھی آ جائیں گے نا، چائے مل سکتی ہے کیا اماں؟ حسنال نے اونچا سا کہا تو منال نے سر اٹھا لیا تھا۔ کیوں نہیں، میں لاتی ہوں۔ بوٹ کھڑی ہوئی تھی۔ حسنال نے تہمینہ بیگم کو اٹھتے دیکھا تو منال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کیا آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان تو نہیں؟ وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے خفا ہوگی، شرم کو بدتمیز طاہر اور آغا جان ہے۔ منال نے نرمی سے کہا تو حسنال کو پیارا نہ لگا تھا۔ انہوں نے کی تھی جو میں کروں۔ ویسے بھی یار، اسی لیے ہمارے ہاں یہ بے شرمی کا قصہ نسل در نسل چل رہا ہے، اس لیے فکر مت کرو۔ وہ ایک نظر آغا جان اور صغیر صاحب پر ڈالی، انگلی کا اشارتاً اس کے پیٹ کی طرف کر کے بولا تھا، میں بھول گیا حسنال بات کہ تم نے بے شرمی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اس کی بات سن کر منال کا سارا گالوں پہ سمٹ آیا تھا۔ کوئی نہیں، میں کس لیے ہوں، یاد کروا دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ اکیلے میں ملو۔ وہ دونوں سے نظر بچا کر آنکھ بند کرتا مکمل طور پر چرا گیا تھا۔ حسنال پتر مینو کو نہیں لے کے جانا، وہ صبح سے کہہ رہی تھی۔ آغا جان نے ان دونوں کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر نظر اتاری تھی، بس چائے پی لوں تو نکلنے لگے ہیں، یہ کہہ کر بہت محبت سے منال کی طرف دیکھا تھا۔ جب سمینہ بیگم نے چائے ٹیبل پر رکھی، وہ خود بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں حسنال چائے پی کے اٹھا اور انہیں الوداع کرتے اسے بازو کے سہارے میں باہر لے کر آیا تھا۔